بریک سے پہلے ہم نے ایک تقابلی جائزہ لیا لاہور اور کراچی کا. کیا وجہ ہے کہ لاہور میں کیسز بڑھ رہے ہیں کراچی کی نسبت, اور جب یہ صورتحال ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیسز میں خاص طور پر اضافہ ہو رہا ہے, تو ایسے میں میں بڑھتے خطرے کے پیش نظر حکومت کا رمضان میں مساجد کھولنے کا فیصلہ, تراویح کی اجازت دینے کا فیصلہ, کیا درست ہے یا نہیں؟ ہاں, یہاں کے آپشنز ہیں ہمارے پینلسٹ کے پاس. اور پینل میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب, حسن نثار صاحب, بابر ستار صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کیا حکومت ٹھیک طرح سے مینج کر پائے گی؟ کہا تو جا رہا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا, لیکن گلی گلی محلے محلے ایک مسجد ہے, کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ جواب تو میرا ہاں میں ہے, اور میرا موقف بڑا اصولی ہے. مجھے اس سے پہلے کہ میں مساجد میں دیکھوں کہ جی جو کچھ حکومت نے ایس او پیز بنایا ہیں یا ٹی او آرز بنایا ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا نہیں, جو انہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے باقی انڈسٹری کو چھوڑنے کے لیے چلانے کے لیے ٹی او آرز دیے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا نہیں. میرا جو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیلیما یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے جو لاک ڈاؤن ہے اس پہ کتنا امپلیمنٹ کرا سکے ہیں. بھائی خدا کے واسطے وہ کہتے ہیں نا کہ آگے دوڑ پیچھے چوڑ, اور بھائی دیکھیں تو ایک مہینے کا ہائنڈ سائڈ میں جائزہ تو لیں. ایک دفعہ لیٹر اسپرٹ میں یہ امپلیمنٹ کرا دیتے. میں حقیقت بتاتا ہوں کہ آج علماء کی میٹنگ میں بھی ان کو بہتر رزلٹ ملنے تھے. جب یہ اگر وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولتے تو ان کے اس کے پورے اس رجیم کے لیے جو ایس او پیز ہیں ٹی او آرز ہیں وہ بھی ایک ان کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا. آپ کو میں کتنی دفعہ بتاؤں کہ یہ ملک سعودی عرب یا کویت یا ان لوگوں نے ایران نے کیوں امپلیمنٹ کرا لیا؟ رٹ آف دا گورنمنٹ ہے, حکومت کی رٹ ہے, اور یہ ٹیکس تھا. اور یہی ہم لوگ 1.5 سال 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ حکومت کی زمین کے اوپر کوئی رٹ نہیں ہے, قانون کی عملداری تھی, قانون کی حکمرانی تھی. ہم اپوزیشن کو اڑیات کیوں نہ لیں؟ اس کا کھاتا اور کرونا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کو منہ کی کھانی پڑنی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گڈ نیوز فار یو مسٹر عمران خان اینڈ گورنمنٹ کہ آپ کی اس ملک میں عملداری حکمرانی جو ہے 0% ہے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے پنجاب میں دیکھا جب تبلیغی اجتماع ہوا اس کو سختی سے روکا نہیں گیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا اتنی بڑی تعداد کورونا پازیٹیو کیسز کی سامنے آئی. اب یہ فیصلہ کرنا کنڈیشنز پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں, ابھی یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. حکومت کا فیصلہ درست ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے نا جی, آپ نے فیصلے کی بات کی ہے, فیصلے کی بات کرتے ہیں. یہ فیصلہ ایک ڈرا ہوا سہما ہوا بزدلانہ فیصلہ ہے, جس کی طرف حفیظ اللہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ رٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عام لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ غیر مؤثر ہے. دوسری بات کامن سینس کی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یہ خالصتاً طبی مسئلہ ہے جس پر فیصلہ بھی طبی ماہرین نے کرنا ہے, حکومت نے نہیں. حکومت نے شور کرنا ہے اس کا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے پراپرلی. تو امپلیمنٹیشن سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ حکومت میں کتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, یہ سینئر ڈاکٹرز ہیں, وہ بتائیں. مولانا حضرات ان کا تو کام ہی اور ہے. تو یہ فیصلہ کیسے, مطلب یہ بالکل اریٹیٹنگ ہے ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. اور فواد چودھری نے بھی بڑی خوبصورت اور ٹھیک بات کی ہے کہ جن لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا ان کو کورونا کیا نظر آئے گا. لیکن بہرحال ہماری بدقسمتی ہے یہاں کی, خاص طور پہ سعودی عربیہ سے, مکہ اور مدینہ سے بھی آگے نکلے بھاگے پھر رہے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہے, اور اس کی قیمت اللہ نہ کرے اس کی کو بہت بھاری قیمت دینی پڑے. اس وقت ذمہ داری لینی کسی نے نہیں. ٹھیک. مظہر عباس صاحب, لیکن حکومت نے ایک شرط بھی رکھی ہے درمیان میں, کہتے ہیں کہ اگر خلاف ورزی کہیں دیکھی گئی تو نظر ثانی کر سکتے ہیں فیصلے پہ. اگر نظر ثانی کرنی ہوتی تو یہ فیصلہ کیوں کرتے؟ دیکھیے, جہاں ریاست کمزور ہوتی ہے, ریاست کی رٹ نہیں ہوتی, ریاست جو ہے جس طرح ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی نظر آتی ہے, وہاں پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. جس قوم میں کبھی بھی نظم و ضبط نہ رہا ہو اس سے آپ اتنے ظاہر مبارک مہینہ لوگوں کا تراویح پہ جانا, اور آپ کیسے روکیں گے لوگوں کو؟ اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ کیسے صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر مسجد بھر جائے گی تو
سڑک پر نہیں آئیں گے, جو لوگ سڑک پہ ہوں گے ان کو آپ کیسے روک سکیں گے؟ تو مجھے عملی طور پہ تو بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں حکومت کے لیے. بس صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی حد تک نظم و ضبط قائم ہو پائے, کسی حد تک چیزیں ہو پائیں, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ورنہ پریکٹیکل نہیں لگ رہا کہ آپ کر پائیں گے ان ساری چیزوں کو. پھر ہوتا کیا ہے جب آپ جو ہے وہ اس سے پہلے آپ باقی نمازوں کے لیے جاتے ہیں, اس میں بھی رش ہوتا ہے. پھر افطاری سے پہلے جو وہاں مساجد کے سامنے جو ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو یعنی جہاں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلے رکھیں, دوسری طرف ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ جائیں گے اور وہ بڑی نظم و ضبط کے ساتھ جائیں گے, تو بہت ہی مشکل ہے میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنے میں. اگین جس طرح ابھی نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے, جب آپ دوسرے سیکٹر کھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ ساری چیزوں کو کھولتے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیک آنا ہے, یعنی این ڈی ایم اے کو سن لیں, آپ خود عمران خان صاحب کو سن لیں, خود باقی وزراء کو سن لیں کہ ابھی مئی کا مہینہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہوگا اس کے لحاظ سے. اس کے باوجود بھی ہم نے فیصلہ, اب عین ممکن ہے کہ ایک ہفتے ہم دیکھیں, 2-3 دن دیکھیں شروع کے رمضان میں کہ اس میں واقعی یہ چیزیں مینٹین ہو پاتی ہیں نہیں ہو پاتی. اگر نہیں ہو پائیں گی تو آپ پھر ایک دم روکیں گے کیسے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو 20واں پوائنٹ ہے وہ کبھی بھی عمل اس پہ ہو پائے گا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے پیک والا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے, امریکہ کی چلیں بات کر لیتے ہیں, وہاں پر جب پیک سے یعنی اپنے سب سے زیادہ جو کیسز تھے ان کے جو تخمینہ لگایا گیا تھا, اس سے جب کیسز کی تعداد کم ہونے شروع ہوئی, اس کے بعد اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں, بزنسز کھولنا شروع کر رہے ہیں, ایک پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو ابھی پیک آنا باقی ہے, تو اس سے پہلے اس طرح کی اجازت دے دینا, تنقید تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے, حکومت نے شاید گھٹنے ٹیک دیے. دیکھیے پہلے 2 میڈم سپیکر خبریں ہیں. آگرہ انڈیا میں ایک سبزی فروش نے 2000 لوگوں کو کرونا زدہ کر دیا اور 2000 لوگ کرتینہ میں چلے گئے. بنگلہ دیش میں مولانا زبیر انصاری کے جنازے پر 1 لاکھ لوگ آئے, 8 دیہات اس وقت وہ جو ہیں وہ کوارنٹین میں ہیں. اب آپ نے بات کی, جیسے آپ نے بات کی کہ امریکہ کی, کہ سب سے زیادہ تباہی بربادی مچا رکھی امریکہ میں. 40,000 کے قریب لوگ مر گئے ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ بے روزگار ہیں, 1 کروڑ سے زیادہ بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں, راشن کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیامت سے پہلے قیامت کا سامنا ہے. اور ٹرمپ صاحب کی حالت یہ ہے, کبھی میڈیا سے لڑ رہے ہیں, کبھی WHO سے لڑ رہے ہیں, کبھی چین سے لڑ رہے ہیں, کبھی اپنی ریاستی گورنروں سے لڑ رہے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود لوگ امریکی سڑکوں پر ہیں, اور ان کے نعرے کیا ہیں؟ سینڈ می آن جاب, لاک ڈاؤن دا گورنرز, یعنی ہمیں نوکریوں پر بھیجو اور گورنروں کو لاک ڈاؤن کرو. اب آ جائیں اپنے پہ. ہم کیا پدی کا شوربہ, ہماری اوقات کیا. آدھی قوم, جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں, دیہڑی دار. آدھی قوم روز کمائے روز کھائے, آدھی قوم غربت سے نیچے, اور 6 کروڑ کچی بستیوں میں 10 لوگ ایک کمروں میں. اور قوم ایسی, شعور ایسا کہ وہ کہتے ہیں مسافے سے کرونا نہیں پھیلتا, یہ اسرائیل امریکہ کی سازش ہے, اور باجماعت نماز سے نہیں پھیلتا. اب الحمدللہ ایک ڈری سہمی حکومت سے علماء مسجدوں میں تراویح کی اجازت لے چکے. تاجر طبقہ 3 دن کا الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ کھولیں ورنہ ہم کھول دیں گے, 3 دنوں میں لاک ڈاؤن ختم کر دیں ورنہ ہم کر دیں گے. یہ پبلک ٹرانسپورٹ والے الٹیمیٹم دے چکے ہیں. اور سندھ جہاں سخت لاک ڈاؤن ہے, وہاں 52 برآمدی صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے. لہٰذا کرونا 24 کلومیٹر کے وزیر اعظم نے کرونا پھیلاؤ اور بھوک سے مرنے کے درمیانی رستہ نکالا. اب اس درمیانی رستے میں عوام تعاون نہیں کر رہے, بالکل بھی نہیں کر رہے, تعاون نہیں کر رہے. وہ عوام ایک نکلے لاک ڈاؤن دیکھنے کے لیے اتنے باہر آ جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن خود حیران رہ جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ مظہر صاحب نے پرسوں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو اس کی شک نمبر 20 نکاتی معاہدہ ہے علماء صدر کا, اس کی شک نمبر 6 ہے کہ 50 سال سے زائد کے عمر کے لوگ مسجدوں میں نہیں آ سکیں گے. مطلب علوی صاحب بھی نہیں آ سکیں گے, تقی عثمانی صاحب بھی نہیں آ سکیں گے, مفتی منیب صاحب بھی نہیں آ سکیں گے, 80% علماء بھی نہیں آ سکیں گے, 80% سیاستدان بھی نہیں آ سکیں گے, بچے بھی نہیں آ سکیں گے. میں, علینا اور مظہر صاحب رہ گئے. مظہر صاحب بھی میرے خیال سے 49 کے. ہم جا کے تراویح پڑھیں گے اور جذبہ ایمانی کے تحت کرونا ماریں گے. یہ ہے ان کا حال.
اب بات یہ ہے، پلیز اللہ کے نام پہ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، بھوک ہے ایک طرف کرونا ہے، حکمت عملی آپ کی ہے، کرفیو میں حق میں نہیں ہوں، مکمل لاک ڈاؤن کے میں حق میں نہیں ہوں. اب عوام پہ وہ خود بچیں، دوسروں کو بچائیں، احتیاط کریں. لاک ڈاؤن جو درمیانی رستہ ہے، حکمت کا رستہ ہے، اس میں اس کا فائدہ اٹھائیں، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اور اس بحران سے، اس پیک سے، اس کرونا سے، اس وبا سے عوام اور حکومت مل کر ہی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، اگر دنیا کو دیکھا جائے، یو اے ای، سعودی عرب، عراق، مصر، اردن، کویت، موراکو، قطر، ملیشیا، سب نے منع کیا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے مسجد کو کھولنے کے اوپر. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ جی تراویح اور عید کی نماز گھر پر ادا کریں. سعودی عرب کی جو علماء مشائخ کی کاؤنسل ہے، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جی ایگزامپل سیٹ کریں سب کے لیے، اپیل کی ہے کہ تراویح گھر پر ادا کریں. ایسے میں پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ کیا سمجھتے ہیں، کیسا ہے؟ اور دوسری بات، اگر ہم جیسے بھٹی صاحب نے ابھی پوائنٹ اٹھایا، لوگوں پر ذمہ داری ہے، صدر مملکت صاحب نے اس دن لوگوں سے اپیل کی کہ آپ خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، لیکن ام فروہ تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کورونا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو سازش ہے، ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نیگوشیشن کی بات نہیں ہے. آپ کس طرح سے نیگوشیٹ کریں گے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ نے کہیں آنا ہے یا نہیں آنا؟ بھٹی صاحب نے امریکہ کی بات کی، یہاں پہ ایسٹر گزرا ہے، ظاہر ہے ایک بڑا تہوار ہے، لیکن اس میں چرچز جو تھی وہ خالی تھیں. اور ابھی بھی اس خدشے کا اظہار خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، کیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور مسلمان اپنی مساجد میں نہیں جائیں. تو یہاں پہ جو لوکل مسلم لیڈرز ہیں امریکہ میں، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل رسپانسبلٹی کے ساتھ جو گائیڈ لائنز ہیں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں بھی. سو اس پہ آپ کیسے نیگوشیٹ کریں گے کسی کے ساتھ کہ جی آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ منع نہیں کریں گے کسی سے. اچھا، وبا کی بھی بڑی سمپل سا اصول ہے. یہاں نیو یارک میں بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی، کیوں؟ کیونکہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے، لوگ فلیٹس اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس میں اسے روکنا زیادہ مشکل ہے. ایک سپائک نظر آ رہی ہے سنگاپور کے اندر، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے سٹیزنز کے اندر 20, 25, 30 کیسز نئے آتے ہیں روز کے، لیکن جو فورن ورکرز ہیں، جو ڈامز کے اندر رہتے ہیں، جہاں پہ فزیکل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکتی، ان کے اندر سپائک آ رہی ہے. تو یہ تو دنیا کا ایکسپیرینس ہے کہ جہاں لوگ قریب قربت کے اندر ہوں گے وہاں پہ یہ پھیلے گا. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر رمضان کے آتے ہوئے اس سے پہلے لاک ڈاؤن کھول دینا اور اس کے بعد یہ اجازت دینی کہ لوگ مساجد میں جائیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے اسپریڈ بڑی تیزی سے ہوگا. سو ہم نے کیا کنکلوڈ کیا ہے پاکستان میں، کسی سیریس ڈیبیٹ کے بغیر، کہ کیا ہم ایفیکٹولی اس کی ٹیسٹنگ کر کے اسے میپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہے اور اسے وہاں پہ روکیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ایک بڑی پاپولیشن ہے، انڈسپلنڈ پاپولیشن ہے، یہ کام ہوگا ہی نہیں اور ہم نہیں کر پائیں گے. پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا. دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں یا اسٹرکٹر لاک ڈاؤن یا کرفیو کی صورت میں ہم لوگوں کو، ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا دے سکیں 2 مہینوں کے لیے اگر لاک ڈاؤن ہو، یا 2.5 مہینوں کے لیے لاک ڈاؤن ہو فار ایگزامپل. اور پھر 2.5 مہینوں بعد کیا ہوگا یہ سائنس کو نہیں پتا ابھی تک، کیونکہ دوبارہ سے نئے کیسز بھی آ رہے ہیں. سو ان تمام چیزوں میں ایک مشکل فیصلہ تھا حکومت کے لیے کہ آپ نے کیا لاک ڈاؤن کرنا ہے یا کھولنا ہے. اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ جو ڈیتھس ہوں گی، اور ہوں گی پاکستان میں بھی 30,000 50,000 لوگ شاید اس میں اپنی جانیں کھو بیٹھے، تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل لاس ہے. اس قوم کے لیے اس کرائسس میں یہ ایکسیپٹیبل لاس ہوگا کہ 50,000 80,000 لاکھ لوگ، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اگر اس میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور باقی ملک آگے چلے. سو اس فیصلے میں پھر ہمیں روز روز یہ رونا نہیں چاہیے کہ آج 30 لوگ مر گئے، آج 50 لوگ مر گئے، آج 2000 نئے کیسز آ گئے، کیونکہ یہ ہونا ہے اور یہ مزید بڑھے گی بات. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے زیادہ تر تجزیہ کار یہ نہ کی آپشن لے رہے ہیں. نیازی صاحب نے ہاں کی آپشن لیے، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلے پر مزید غور ہونا چاہیے تھا. ہم واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.